پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے نے بہت ساری امیدوں اور ایکسائٹمنٹس کے ساتھ بہت سے سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ یہ معاہدہ ہے کیا، کیوں ہوا، پاکستان سعودی عرب کو کیا دے گا اور بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا، ایران اور حوثیوں کے خلاف یہ معاہدہ کام کرے گا کہ نہیں، اور کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی یا جنگ کی صورت میں اسلام آباد کو ریاض سے مدد ملے گی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب جو دنیا میں اسلحے کے بڑے خریدار ممالک میں سے ایک ہے، آخر اس نے پاکستان سے یہ معاہدہ کس لیے کیا؟ $78 ارب کا دفاعی بجٹ، 917 طیارے، 800 ٹینک، متعدد جنگی جہاز اور اس کے ساتھ امریکن سیکیورٹی گارنٹی کے باوجود پاکستان نے سعودی عرب سے آخر یہ معاہدہ کیا کیوں؟ خیر جو بھی ہے، اس وقت پاکستان کے ستارے کافی اونچے جا رہے ہیں اور مئی میں بھارت کو دھول چٹائے جانے کے بعد سے پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ بھی ہو رہی ہے۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے مذاکرات کاروں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے قبل بھی اسرائیل مشرق وسطی میں کئی ممالک پر حملہ کر چکا ہے، لیکن قطر پر ہونے والی کارروائی اس لیے مختلف تھی کہ قطر میں امریکن بیسز موجود ہیں، بلکہ اس خطے میں سب سے بڑی العدید ایئر بیس جہاں پر امریکن فوجی متعین ہیں وہ قطر میں ہی واقع ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد نہ صرف مشرق وسطی بلکہ اس سے باہر بھی یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ قطر پر حملے کے بعد امریکہ کی سیکیورٹی ضمانت کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ قطر پر حملے کے بعد مشرق وسطی کے دیگر ممالک کا بھی ان ضمانتوں پر اعتماد متزلزل ہوگا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی جو سچویشن ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ بے شک کسی فوری رد عمل کا نتیجہ نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ قطر پر ہونے والے حملے نے ایک کیٹالسٹ کا کام ضرور کیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد آج بھارت میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا بڑا سوال یہی ہے کہ اگر انڈیا مستقبل میں پاکستان کے خلاف آپریشن سندور دوبارہ شروع کرتا ہے تو کیا سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے گا؟ اگرچہ بھارت کو فی الحال بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ یہ معاہدہ کوئی بڑا دھچکا ہے، لیکن اگر طویل المدت پیرائے میں سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ کسی بھی طرح بھارت کے لیے اچھا نہیں۔ دوسری طرف امریکہ کا خلیجی ممالک کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں پر پورا نہ اترنا، بلکہ اسرائیلی حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کے خدشات کے سبب خلیجی ممالک آج پاکستان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں، یعنی ایک ایسا ملک جو نہ اسرائیلی حملے کے خلاف ڈیٹرنس پرووائڈ کر سکے۔ اور سعودی عرب کے نظریے سے یہ خلاف فوری طور پر صرف پاکستان پورا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف نیوکلیر صلاحیتیں ہیں بلکہ حالیہ پاکستان بھارت کشیدگی میں یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان ایک کریڈیبل کنونشنل ڈیٹرنس بھی رکھتا ہے۔ سعودی عرب صرف اپنے دفاعی نظام پر انحصار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے تمام تر ویپنز اور ویپن سسٹمز امریکہ کے تیار کرتا ہے، اور انہیں چالو رکھنے کے لیے نہ صرف اسے امریکہ کا تعاون بلکہ امریکہ کی اجازت بھی درکار ہے۔ بعض مغربی ماہرین کے مطابق سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ ایک اچانک اور چونکا دینے والی جغرافیائی سیاسی پیش رفت ہے۔ ان کے بقول اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاض اب مکمل طور پر امریکن نیوکلیر پروٹیکشن پر انحصار سے مطمئن نہیں۔ نیا معاہدہ طاقت کے علاقائی توازن میں ایک بڑی تبدیلی کا آغاز بھی کر سکتا ہے، اور اس سے اسرائیل کے اسٹریٹجک اہداف بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان سعودی عرب پر شاید بغیر کسی استثناء کے اپنے میزائل یا کوئی ویپنز بھی نصب کر سکتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب معاہدے کی وضاحت میں استعمال ہونے والی اصطلاح حکمت عملی میزائلوں اور نیوکلیر ویپنز کے استعمال کا احاطہ کرتی ہے۔ پاکستان اکثر اپنے میزائل یا جوہری پروگرام کی وضاحت کے لیے اسٹریٹجک کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاہدہ سعودی عرب کی جانب سے خود مختار فیصلہ سازی کی طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جو متعدد طاقتوں کے ساتھ اپنے اتحاد کو متنوع بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گلوبل فائر پاور جیسی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے پاس اس وقت 4,07,000 فوجی ہیں، جس میں سے تقریباً 2,57,000 مکمل طور پر ایکٹیو ہیں۔ اس میں سعودی بری فوج کے اہلکاروں کی تعداد 75,000، فضائیہ کے پاس 20,000 اور نیوی کے پاس 13,500 اہلکار ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ اہلکار نیم فوجی یا پیراملٹری فورسز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے پاس 917 طیارے ہیں، جس میں سے 662 فعال ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس اس وقت دنیا کے جدید ترین طیاروں میں شمار ہونے والے F-15 کے لیٹسٹ ماڈلز بھی ہیں، اور وہ نئے ویپنز اور ویپن سسٹمز کے آرڈر بھی امریکہ کو دے چکا ہے۔ سعودی عرب کے پاس 840 ٹینکس ہیں، جس میں سے 588 تیاری کی حالت میں ہیں، اور یہ تعداد دنیا کے 145 ممالک میں 20ویں نمبر پر ہے۔ اسی طرح اس کے پاس 283 لڑاکا طیارے ہیں، جس میں سے 81 فائٹر جیٹس ہیں۔ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم یعنی MLRS کی بات کی جائے تو سعودی عرب کا دنیا میں اس لحاظ سے 12واں نمبر ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان روایتی طور پر دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے، اور ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ یہی شک اس معاہدے کو سب سے منفرد بناتی ہے، اور اسی پہلو کو بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ UAE اور سعودی عرب جیسے بڑے کھلاڑیوں سے پینکیں بڑھا کر مودی سرکار کا خیال تھا کہ اس نے اربوں کو رام کر لیا ہے، لیکن یہ معاہدہ اب بھارت کے لیے کسی تمانچے سے کم نہیں، اور اب ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ سے اپنے خطاب میں
نے معاہدے کا نہ صرف خیر مقدم کیا ہے بلکہ اس میں توسیع کی بھی بات کی ہے جو اس صورتحال کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔